دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی محترم حضرات، یہ تلبیہ ہے، ترانہ ہے حاجی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا تھا کہ ما ہی تلبیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تلبیہ کیا ہے، تلبیہ کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی شعار الحاج، کہ وہ حاجی کی علامت ہے، وہ حاجی کا سمبل ہے، وہ حاجی کی پہچان ہے۔ ہی شعار الحاج فرمایا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف کے کنکر، پتھر، درخت، ہر چیز اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہو جاتی ہے۔ ما من ملبن یلبا الا لبا عن یمینہ من حجر او مدر او شجر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، کہ اس کے دائیں طرف کے کنکر، پتھر، درخت، ہر چیز اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، تلبیہ جو ہے بہت ہی بابرکت چیز ہے، تلبیہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہمارا یہ حج سیمینار 2023 حجاج کرام کی تربیت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرات گرامی، ہمارے علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور وہ اپنے موضوع پر مخاطب کریں گے۔ بندے کے ذمے عمرے کا طریقہ ہے، عمرہ کا طریقہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، تو آپ پروجیکٹر کے ذریعے، پاور پوائنٹ کے ذریعے انشاءاللہ العزیز عمرے کا طریقہ ملاحظہ کریں گے۔ یہ تلبیہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے عمرے کے بارے میں۔ ہاؤ ٹو پرفارم عمرہ، عمرہ کیسے ادا کریں، یہ بندے کا پریزنٹیشن ہے جو بندے نے تیار کیا ہے الحمدللہ۔ ہر حاجی کے لیے 2 مشورے ہیں، 2 قیمتی باتیں ہیں۔ ہر حاجی کے لیے 2 قیمتی مشورے ہیں، 2 قیمتی نصیحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر حاجی اپنی صحت کا خیال رکھے،
ہر حاجی اپنے آپ کو فٹ رکھے، اپنی فزیکل فٹنس کی فکر کرے، اپنی صحت کے بارے میں وہ فکر مند ہو. اس کی جتنی بہترین صحت ہوگی اس کا اتنا حج فٹ ہوگا، اس کی اتنی حج بہترین ہوگا. صحت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت لاپرواہی برتی جاتی ہے، تو حاجیوں کے لیے صحت بہت اہم اور غنیمت چیز ہے. اور دوسری چیز ہے تربیت. ہر حاجی کے لیے تربیت بہت بنیادی چیز ہے. حج سیمینار 2023 الہیرا ٹورز اینڈ ٹریولز کا یہی مقصد ہے کہ حاجیوں کی تربیت ہو، حاجیوں کو بہتر سے بہتر انفارمیشن دی جائے، بہترین سے بہترین ان کی تربیت کی جائے. حضرات گرامی، صحت ہے تو ہمارا حج صحیح ہے، اور ہمارا حج تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جتنی تربیت ہوگی، ہم جتنا زیادہ پریپیئر ہوں گے اتنا ہمارا حج بہترین ہوگا. ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی فزیکل فٹ ہے، بہت زیادہ تندرست ہے، لیکن تربیت نہیں ہے. تو تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ کیا ہے کہ وہ صحیح طور پر حج کو، عمرے کو ادا نہیں کر پا رہا ہے. تو تربیت بہت اہم چیز ہے، اور تربیت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آپ پوچھیں، آپ سیکھیں، آپ پڑھیں، آپ جانیں، آپ مسائل معلوم کریں. تو تربیت کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں. اور تربیت کے اندر یہ بھی داخل ہیں کہ ہم حج بیت اللہ کو جانے سے پہلے اپنی نماز کو درست کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہیں. 1,00,000 نماز کے برابر ہیں. اگر مان لیجئے ہماری نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، ہماری نماز کے اندر کوئی غلطی ہے، تو ہمارا 1,00,000 نمازوں کا نقصان ہوگا. ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا نقصان ہوگا. اور کوئی انسان اپنی نمازوں کو 1,00,000 نماز پورا کرنا چاہے تو اس کو 56 سال لگتے ہیں، 56 ایئرس لگتے ہیں. تو ایک نماز کا نقصان 56 سال کا نقصان ہے. تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری نمازیں کتنی صحیح ہیں. اذکار نماز یاد کریے، التحیات یاد کریے، درود شریف یاد کریے، دعائے معصورہ یاد کریے، دعائے قنوت یاد کریے، جنازے کی دعا یاد کریے. کہ یہ سب چیزیں تربیت میں داخل ہیں، کہ تربیت ہماری اتنی کمپریہنسو ہونا چاہیے، اتنی کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ ہم بہترین انداز میں حج کر سکیں. عمرے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہیں. حج تو فرض ہیں، حج کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. اور اسی طریقے سے عمرہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے للہ فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرو اور اللہ کے لیے عمرہ کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. تو اب آپ سمجھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میزبان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاسپٹیلٹی کیسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کیسی ہوگی. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کو کہیں دعوت آتی ہے تو ہم بہترین تیار ہو کر جاتے ہیں. تو اللہ کے جب ہم مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کو کس طرح تیار ہونا چاہیے، کتنی ہماری تیاری ہونی چاہیے. دنیا کے اندر ہم بہترین ڈریسنگ کرتے ہیں،
بہترین جو ہے پرفارم کرتے ہیں، بہترین انداز میں اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، پھر کہیں دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کی دعوت ہے، اور یہ دعوت کیسی ہے؟ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ مہمان ایسا ہی مہمان نہیں ہے، یہ مہمان ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس مہمان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ قبولیت عطا فرمائیں گے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کیا کرو، حج کرو اور عمرہ کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو اور عمرہ کرو، تو اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہاری غریبی معاف ہوگی۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ وہ دونوں آدمی کے غریبی کو اور آدمی کے فقر کو، آدمی کی پاورٹی کو دور کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ عمرے کے ذریعے سے ہماری غریبی دور ہوگی، ہماری غربت دور ہوگی، ہماری پاورٹی دور ہوگی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ رمضان میں حج کرنا میرے ساتھ، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہیں۔ تو یہ سب عمرے کی برکتیں ہیں کہ عمرے میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، عمرے میں کیا برکتیں ہوتی ہیں، یہ اس کے اجر و ثواب ہیں۔ عمرے کے فرائض ہیں، عمرے میں 2 کام فرض ہیں، عمرے میں دو کام واجب ہیں۔ عمرے میں جو 2 کام فرض ہیں، پہلا احرام، نیت اور تلبیہ ہے۔ احرام، نیت اور تلبیہ ہے، یہ پہلا کام ہے جو فرض ہیں۔ احرام باندھنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ انشاءاللہ العزیز ابھی احرام باندھ کر آپ کو بتایا جائے گا، احرام کا طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ دوسرا فرض ہے طواف کرنا، دوسرا فرض طواف بیت اللہ ہے۔ 2 کام فرض ہیں، یہ 2 کام ہم کرتے ہیں تو ہمارا ہمارا عمرہ مکمل ہوتا ہے اور عمرے کی برکتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر مان لیجئے اس کے اندر 2 میں سے کوئی ایک کام چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارا عمرہ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ عمرے کے یہ 2 کام فرض ہیں، اور واجب صفا و مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ صفا مروہ کی سعی کرنا، حلق یا قصر کرنا، یہ 2 کام واجب ہیں، یہ 2 کام واجب ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 کام کرنے ہیں، اور اگر چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں صدقہ اس کے بدلے میں ہم کو دم دینا پڑتا ہے، ایک بکرے کی قربانی ہم کو کرنی پڑتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہم کو دم دینا پڑتا ہے۔ فرض اور واجب کا فرق یہ ہے کہ فرض اگر نہ ہو تو عمرہ ہی نہیں ہوتا ہے، واجب کے چھوٹنے سے دم دینا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو طریقہ ہے یہ ہماری کتاب میں قدم بہ قدم آپ کو پیش کیا جائے گا۔ گھر ہے پہلی منزل، اس کے بعد ایئرپورٹ، پھر اس کے بعد فلائٹ، اس کے بعد جدہ ایئرپورٹ، پھر اس کے بعد بس، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ، پھر اس کے بعد بلڈنگ، پھر اس کے بعد حرم شریف، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ، پھر صفا اور مروہ۔ تو یہ اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، منزل بہ منزل ہم اپنے سفر کو آغاز کریں گے۔ حضرات گرامی، عمرہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ہمیں بہترین انداز میں ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے گھر پر ہیں تو پہلے غسل کر لیں، غسل کریں، پھر اس کے بعد وضو کریں،
اور پھر احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے لیے مرد حاجی کے لیے 2 چادریں ہیں، ایک چادر تہبند کے طور پر اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں، یہ 2 چادریں ہیں، اور 2 رکعت صلاۃ السفر ادا کریں۔ 2 رکعت صلاۃ الاحرام بول کے بولتے ہیں، یہ احرام کی نماز، یا پھر یہ کہ صلاۃ السفر بول کے ادا کریں، صلاۃ الشکر بول کے ادا کریں۔ لیکن یاد رکھیں اگر مکروہ وقت ہے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ 3 اوقات مکروہ ہیں، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے اور عصر کے بعد۔ یہ 3 اوقات اگر ہیں تو ان میں نماز صلاۃ السفر ادا نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد انفرادی دعا کریں گے، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کریں گے۔ انفرادی دعا اس طریقے سے کہ ہم ہر ایک کی اپنی اپنی دعا ہم کریں گے، یہ انفرادی دعا ہے کہ ہر حاجی، حج کو جانے والا، عمرے کو جانے والا، وہ اپنی دعا کرے گا، اور جو گروپ ہیں وہ گروپ کو بٹھا کر ہم دعا کریں گے، وہ اجتماعی دعا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں روانگی کے وقت دعوت ہوتی ہے، روانگی کے وقت دعوت ضرور ہوتی ہیں، تو اس دعوت کے موقع پر ہم دعا کا اہتمام کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء الحاج مستجابۃ حتی یصدر، حاجی کی دعا اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک قدم قدم پر قبول ہوتی ہیں۔ تو حاجی کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اس لیے وہ حاجی دعا کرے گا۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے ہم اپنے گھر سے احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک، یہ مرد کا احرام ہے، یہ مرد کے احرام کی یہ نیچے والی چادر اور اوپر والی چادر ہے، اور پھر عورت کا احرام ہے۔ عورت کا احرام کوئی چیز نہیں ہے، عورت کا کوئی احرام نہیں ہے۔ بازار میں عورت کی احرام کی اوڑھنی بول کے ملتی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے جس طرح ہم اوڑھنی باندھتی ہیں اس طریقے سے اوڑھنی باندھنا کافی ہے۔ ممنوعات احرام ہیں، احرام کے اندر جو چیزیں پابندی ہیں، جن چیزوں کا حکم ہے کہ وہ اس کے خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ وہاں کے درخت کو نہیں توڑنا ہے، وہاں کے پتے نہیں توڑنا ہے، وہاں پر جو ہے اپنے ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، مونچھ نہیں کاٹنا ہے، جسم کے کسی حصے کے بال ہم نہیں کاٹیں گے، ٹوپی نہیں لگائیں گے، بنیان نہیں پہنیں گے، انڈر ویئر نہیں پہنیں گے، سر نہیں ڈھانپیں گے، اور سلا ہوا شوز نہیں پہنیں گے۔ ایسا شوز نہیں پہنیں گے جس سے یہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائیں، تو شوز استعمال نہیں کریں گے، شوز استعمال نہیں کریں گے، چپل سلیپر استعمال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کریں گے، لیکوڈ کوئی بھی چیز ہے، سینیٹائزر ہے، وہ استعمال نہیں کریں گے، صابن استعمال نہیں کریں گے۔ اور آج کل حلال نام سے ایک صابن چلا ہے، جو حلال صابن ہوتا ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑے سے دن صابن استعمال نہیں کرنا، تھوڑے سے دن جو ہے لیکوڈ استعمال نہیں کرنا، تھوڑے سے دن 2 دن ہیں، اور پھر عمرے کے اندر تو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کا آپ خیال رکھیں۔ چپل پہن سکتے ہیں، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، چپل استعمال، یہ چپل سلیپر استعمال کریں گے، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے
وہ چپل استعمال کریں گے جس کی ابری ہوئی ہڈی نہ ہو. مسواک استعمال کریں گے اور اسی طریقے سے انگوٹھی پہن سکتے ہیں, گھڑی لگا سکتے ہیں, اینک لگا سکتے ہیں, چھتری استعمال کر سکتے ہیں. محترم حضرات, تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے. پڑھیے تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی اس طریقے سے ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے. اور یاد رکھیے تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا شرط ہے, کنڈیشنل ہے, تو اس کے بغیر ہمارا احرام شروع نہیں ہوتا ہے اور اس کے بغیر ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا شرط ہے, کنڈیشنل ہے. یہ ایئرپورٹ پر آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جناب الحاج محمد اختر حسین صاحب اور جناب تجمل حسین جنید بھائی اور دیگر حضرات ایئرپورٹ پر آپ کا انتظار کریں گے. تو آپ اپنا سیلف ٹرانسپورٹ ارینج کر کے آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے. ایئرپورٹ پر یہ حضرات آپ کے انتظار میں رہیں گے. وہاں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا, آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور تقریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہماری فلائٹ جدہ ایئرپورٹ پر اترے گی. جدہ ایئرپورٹ پر 5 گھنٹے کے بعد ہماری فلائٹ لینڈ کرے گی. تو آپ اپنی فلائٹ سے اتر کر آپ ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے عمرے کی نیت کریں گے. عمرے کی نیت, اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, آپ اس کو آسان فرمائیے اور اس کو قبول فرمائیے. عمرے کی نیت اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں, عربی میں بھی کریں اور اردو میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. عمرے کی نیت جیسے ہی آپ کریں گے آپ کے اوپر پابندیاں شروع ہو جائیں گی. آپ کے اوپر یہ ممنوعات جو ابھی دیکھیں آپ, ریسٹرکشنز, یہ پابندیاں آپ کے اوپر شروع ہو جائیں گی. حضرات گرامی, جدہ ایئرپورٹ ہے. یہ جدہ ایئرپورٹ پر ہماری لگیج آئے گا, ہمارا پاسپورٹ پر اسٹیمپنگ ہوگی اور پھر وہاں پر امیگریشن اور پھر کسٹم اور پھر ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہوگی. وہاں پر آپ کے لیے جو ہے انتظام رہے گا. انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار محترم اختر حسین صاحب اور جنید بھائی وہاں موجود رہیں گے. آپ کو انشاءاللہ رہبری کریں گے, وہ رہنمائی کریں گے. ورنہ تو عام طور پر جدہ ایئرپورٹ بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے صبر کا امتحان کی جگہ ہے, صبر کے امتحان کی جگہ ہے. ہمارا صبر وہاں ہوتا ہے اس لیے کہ 1 منٹ پہ ایک فلائٹ لینڈ کرتی ہے اور دوسرے منٹ میں دوسری فلائٹ لینڈ کرتی ہے. تو اس طریقے سے بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے, بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. وہاں پر حاجی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کا انتظام کریں, کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ العزیز یہ حضرات آپ کی رہنمائی کریں گے. اس کے بعد بس آئے گی, وہاں بسز موجود رہیں گی. بس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ العزیز مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے, یہاں صرف مسلمانوں کی انٹری ہے, یہاں صرف مسلمان داخل ہوتے ہیں. یہاں پر غیر مسلم کا داخلہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ایمان کی ویلیڈیٹی ہے, ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا. حضرات گرامی, اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل پہنچیں گے.
آپ اپنے ہوٹل پہنچنے کے بعد یاد رکھیے اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا حاجی پوچھتا ہے کہ غسل کیسے کر سکتے ہیں؟ غسل بالکل غسل کر سکتے ہیں آپ اپنا غسل کرنے کے لیے صابن استعمال نہیں کریں گے، آپ جو ہے احرام بدل سکتے ہیں۔ احرام اگر میلا ہو گیا ہے، احرام اگر گندا ہو گیا ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا احرام میلا ہو گیا ہے تو آپ احرام بدل سکتے ہیں، آپ احرام چینج کر سکتے ہیں۔ احرام کے بدلنے سے آپ کا عمرہ نہیں کھلتا ہے، آپ کا پابندیوں سے آپ آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بلڈنگ سے پھر حرم شریف کے لیے روانہ ہوں گے۔ حرم شریف جب آپ پہنچیں گے، جہاں سے کعبۃ اللہ پورے طور پر نظر آ رہا ہو، وہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے، وہاں جی بھر کر دعا کریں گے۔ حضرات گرامی، پہلے مرتبہ جب کعبۃ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم کو جو ہے جی بھر کے دعائیں کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ پر جب بھی نظر پڑے، جب دعا قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس مشہور یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ مشہور ہے، لیکن یاد رکھیے کعبۃ اللہ پر جب بھی نظر پڑے گی، کعبۃ اللہ پر جب بھی ہم دیدار کریں گے، تب ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو مانگیں گے وہ عطا فرمائیں گے، جب مانگیں گے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے طواف کو آغاز کرنے سے پہلے اب ہم کعبۃ اللہ کی طرف جائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی تلبیہ روک دیں، ابھی جو ہے ہم طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ روک دیں، پھر اس کے بعد باوضو ہو جائیں، پھر اس کے بعد حجر اسود کا رخ کریں، پھر اس کے بعد اجتباء کریں۔ ابھی انشاءاللہ احرام باندھنے کا طریقہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا، اجتباء کی کیا صورت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اجتباء کر لیں، ابتدائی 3 چکر میں رمل کریں، اسٹارٹنگ کی 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل یعنی سینہ تان کے فوجیوں کی طرح چلنا ہوتا ہے، 3 چکروں میں رمل کریں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طواف کا آغاز کریں گے، اور حتیم کے باہر سے طواف کریں گے، حتیم کے اندر سے طواف نہیں ہوتا ہے۔ اور ہر چکر کے شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور سینہ اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کریں گے۔ دوران طواف سینہ اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہونا ہے۔ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا ہے، اور 7 چکر مکمل کریں، اور 8 مرتبہ تلبیہ ہوگا۔ یاد رکھیے 7 چکر ہیں تو 7 چکروں میں 7 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہیں گے۔ 8ویں مرتبہ جب طواف مکمل کر کے ہٹ رہے ہوں گے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہٹیں گے۔ تو اس طریقے سے جملہ 8 مرتبہ تکبیر ہوتی ہیں، 8 تکبیر ہوگی، 7 چکر مکمل ہوں گے، اور دوران طواف جو ہے دعائیں کرنا ہے۔ طواف کے دوران دعائیں کرنے کا وقت ہے، دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے، اور پھر وہ دعائیں ہم پڑھیں گے جن کے دعاؤں کے پڑھنے میں ہمارے اوپر کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اوپر ایک کیفیت آتی ہے، وہ دعا ہم پڑھیں گے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا انڈونیشیا کے حاجی پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اس طریقے کی وہ دعائیں، وہ چکروں کی دعائیں لے کر گھومتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر چکر میں کوئی دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چکر کے لیے دعائیں ثابت نہیں ہیں کہ پہلے چکر میں یہی مانگنا ہے، دوسرے چکر میں یہی مانگنا ہے، بلکہ آپ کو جو دعا سمجھ میں آتی ہے وہ دعا کریے۔ اور ایک اہم مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوران طواف اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے، دوران طواف اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو کافی دور ہم کو جانا پڑتا ہے وضو کرنے کے لیے، کافی دور ہم کو جانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں طواف کا مسئلہ یہ ہے کہ دوران طواف اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں آپ کو باب عبدالعزیز کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ میں جو ہے طہارت خانے بنے ہوئے ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ وضو کر سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ وضو بنا کر آ سکتے ہیں۔ بہت قریب ہے وہ ایریا۔ باب عبدالعزیز کے نیچے اتریں گے، دائیں طرف اور بائیں طرف آپ کے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر وضو بنا کر آئیں گے۔ اب مسئلہ سن لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ دوران طواف اگر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوران طواف وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کوئی بھی چکر ہو، چاہے وہ پہلی چکر ہو، چاہے وہ دوسری چکر ہو، چاہے وہ چوتھی چکر ہو، جس چکر میں بھی ہمارا وضو ٹوٹا ہے ہم جا کر وضو کر کے آئیں گے اور طواف کو کنٹینیو کریں گے۔ کیا حاجی صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ طواف کو کنٹینیو کریں گے، طواف ہمارا ختم نہیں ہوگا، ہمارا طواف ختم نہیں ہوگا، ہمارا طواف باطل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا طواف باقی رہے گا۔ اور جو ہے صرف ہم کو وضو کر کے آنا ہے اور طواف کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آج کل اتنا ہجوم ہے، اتنی بھیڑ ہے کہ وہاں پر حاجی حج کے لیے وہ طواف کے لیے جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹنے کی صورت میں وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کافی دور جانا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے حاجی کوشش کرے کہ طواف میں وضو باقی رہے، اور اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ طواف کے 4 چکر سے پہلے اگر وضو ٹوٹا ہے تو ایسی صورت میں طواف کے 4 چکر ڈسپوز ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے 4 چکر ڈسپوز نہیں ہوں گے، آپ کے 4 چکر باقی رہیں گے۔ حضرات گرامی، طواف ہمارا مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد یہ حجر اسود کا کارنر ہے، حجر اسود کے کارنر پر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہ اجتباء ہے، جو دائنا کندھا ہمارا کھلا رہے گا، یہ اجتباء کی صورت ہے۔ رائٹ شولڈر ہمارا کھلا رہے گا 7 چکروں میں۔ اور یاد رکھیے، اجتباء کرنا اور رمل کرنا سنت ہے، اجتباء کرنا اور رمل کرنا سنت ہے۔ اور اگر سنت چھوٹ جائے اور اگر سنت ہم بھول جائیں تو ایسی صورت میں اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ کمپنسیشن نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت ہے، سنت کے چھوٹنے پر ثواب میں تو کمی آتی ہے، لیکن کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ ہم ہر چکر میں اجتباء کریں اور ابتدائی 3 چکروں میں رمل کریں۔ یہ حتیم کی دیوار ہے، حتیم کی دیوار کے باہر سے ہم کو طواف کرنا ہوتا ہے۔ طواف کے 7 چکر ہیں، طواف کے 7 چکروں کی ایک فوٹو ہے۔ 7 چکر ہوتے ہیں تو طواف مکمل ہوتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے اور کعبۃ اللہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے مقام ابراہیم ہو اور ہمارے سامنے کعبۃ اللہ ہو، یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں
काबतुल्लाह भी सामने हो और मकाम इब्राहिम भी सामने हो, वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा करना है जो वाजिब हैं। वाजिब तवाफ उसका नाम है, वाजिब नमाज है। वाजिब का मतलब ये है कि अगर हम भूल गए तो बाद में अदा करना पड़ेगा, और भूलने पर फिर बाद में उसकी अदायगी ज़रूरी है। आम तौर पर हुज्जाज किराम यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाती है वो मुख्तसर तौर पर पढ़ी जाती है। मुख्तसर करके नमाज पढ़ेंगे। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। हमारे एक हाजी साहब हज के लिए गए, उम्रे के लिए गए, तो उन्होंने वापस आकर बताया कि मुफ्ती साहब एक बड़ा कमाल हो गया है, वो ये है कि मैंने पहली रकात में सूरह यासीन और दूसरी रकात में सूरह रहमान पढ़ा है। तो कमाल थोड़े ही हुआ है, ये तो उल्टा हो गया, खिलाफ सुन्नत हो गया। खिलाफ सुन्नत हो गया कि खिलाफ सुन्नत उन्होंने किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मुख्तसर तौर पर नमाज हो, लेकिन उन्होंने नमाज लंबी कर दी, तो उसकी वजह से तो ये बड़ा नुकसान हो गया। खिलाफ सुन्नत उन्होंने अमल किया है। ये दौरान तवाफ़ हम काबतुल्लाह के पास नहीं रुकेंगे। दौरान तवाफ़ काबतुल्लाह के पास हजर अस्वद को नहीं छुएंगे। दौरान तवाफ़ हतीम के अंदर नहीं जाएंगे। दौरान तवाफ़ काबतुल्लाह के दरवाज़े के पास जाकर दुआ नहीं करेंगे। तवाफ़ मुकम्मल करके जाकर दुआ करेंगे। वाजिब तवाफ़ हमारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद अगर हमको हरम शरीफ में मकाम इब्राहिम और काबतुल्लाह के सामने जगह नहीं मिलती है, तो पूरे हरम में कहीं भी हम 2 रकात नमाज अदा कर सकते हैं। हरम शरीफ में, पूरे हरम में कहीं भी 2 रकात नमाज अदा की जा सकती है। हजरात गिरामी, उसके बाद जमज़म पीना है। जमज़म पिएंगे, जमज़म पीने के बाद दुआ करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जमज़म पीते वक्त की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफा मिन कुल्ली दा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, कुशादा रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा तलब करता हूँ। और याद रखिए कि जमज़म पीते वक्त आप जो चाहें दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माउ जमज़म लिमा शुरिब लहू, जमज़म का पानी हर उस मकसद के लिए है जिस मकसद से वो पिया जाए। जमज़म का पानी 2 तरीक़े से इस्तेमाल हो सकता है। एक एज ए लिक्विड जो है आप पानी के तौर पर पीजिए। दूसरा, उसको चुल्लू भर के आप अपने सर पर डालिए, आप अपने पेशानी पर डालिए, आप अपने जिस्म पर डालिए। ये जमज़म इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीक़े से जमज़म का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहाँ के हाजी मॉडर्न हाजी हैं, तो वो जो है कफ़न को जमज़म में भिगा के लाते हैं। वो जमज़म में कफ़न को भिगा के लाते हैं, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। हज़रात गिरामी, जमज़म पीजिए और उसके बाद दुआ कीजिए, और उसके बाद सफ़ा और मरवा की तरफ चलेंगे। सफ़ा के पहाड़ पर पहुँचेंगे तो फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हम तकबीर कहेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तो इस तरीक़े से जुमला 9 मरतबा तकबीर होती हैं। 9 मरतबा तकबीर हो गई। और सफ़ा से चलना शुरू करेंगे। सफ़ा से जब हम चलना शुरू करेंगे तो थोड़ी दूर पर ग्रीन लाइट का एक एरिया आता है। ग्रीन लाइट्स हैं जहाँ पर मर्द हाजी को तेज़ कदमों से चलना है, और वो थोड़ी सी दूर हैं। 100 कदम का फासला है। 100 कदम के फासले तक मर्द हाजी तेज़ कदमों से चलेगा। और ये जो जगह है, जाते हुए और वापस आते हुए दोनों जगहों पर ये जगह मिलती हैं। तो इस तरीक़े से सफ़ा और मरवा की सई मुकम्मल करेंगे। सफ़ा मरवा की सई मुकम्मल करने के बाद अपना हलक कराना है।
سر کے بال بنانا ہے، باہر نکلیں گے مروہ کے پاس، مروہ سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر حجامت خانے ہیں، آپ باہر نکلیے اور وہاں پر حجامت بنائیے، اور اس طریقے سے ہمارا عمرہ مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ احرام بند کر لیں۔ محترم حضرات، احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ کریے۔ احرام باندھنے کا طریقہ، یہ 2 چادریں ہیں، جن میں سے ایک چادر نیچے والے ہوتی ہے، اور جس کو باندھنے کے لیے آپ یہ بائیں ہاتھ کے برابر حصہ لے لیجئے، یہ بائیں ہاتھ کے برابر حصہ رکھیے، پھر اس کو دائیں طرف موڑ دیجئے، پھر یہ دائیں طرف والا حصہ اس طریقے سے جو ہے 2 فولڈ کر دیجئے، اور آپ احرام کو جو ہے دبا دیجئے، تو الحمدللہ بہت آسانی سے، بہت اچھے انداز میں ہمارا احرام بن جاتا ہے۔ جی، احرام باندھنے سے پہلے آپ اپنے پیر جو ہے اچھے سے کھلا رکھیں تاکہ احرام باندھنے میں آسانی ہو، اور یہ جو بیلٹ ہے، یہ بیلٹ ہم باندھتے ہیں۔ یہ بیلٹ کے اندر آپ اپنا موبائل، آپ اپنے کچھ ریالز، آپ کی کرنسی وغیرہ آپ رکھیں گے۔ حضرات گرامی، یہ بیلٹ جو ہے آپ کے پاسپورٹ کے لیے، آپ کے ریالز کے لیے، آپ کے موبائل کے لیے کام آتا ہے، اور اس کے باندھنے کی اجازت ہے۔ یہ اوپر والے چادر کو یہ بائیں ہاتھ کے برابر رکھیے، تو اتنا سا احرام آپ رکھیے تاکہ اس کو جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈھیلا نہ ہو، یہ گرے نہیں، تو اس طریقے سے بائیں ہاتھ کے برابر اس کو رکھیے، اور اس طریقے سے مکمل کور کر کے رکھیں گے۔ لیکن اجتباء کی حالت میں، حالت اجتباء میں یہ آپ کا یہ شولڈر کھلا رہے گا، یہ دائنا کندھا ہمارا طواف کے 7 چکروں میں کھلا رہے گا، اس کو اجتباء کہتے ہیں، جو پورے 7 چکروں میں کھلا رہے گا۔ الحمدللہ یہ احرام باندھنے کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔
لائبریری کا انتظام تاکہ طلبہ میں مطالعے کا شوق پیدا ہو، کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے، طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلبات کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔